السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ پیام اسلام چینل سے اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ انفال آیت نمبر 45 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ غزوہ بدر کا احوال جاری ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ نے مومنوں کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ تم فکر نہ کرو، ان کی کثیر تعداد یا اسلحہ کوئی میٹر نہیں کرتا، اللہ نے تم سے مدد و نصرت کا وعدہ فرما رکھا ہے اور اللہ وہ وعدہ پورا فرمائیں گے۔ تو اللہ نے کفار کی تعداد کو کم کر کے دکھا دیا تاکہ مسلمانوں کے حوصلے پست نہ ہوں، اور کفار کو مسلمانوں کی مزے کی بات ہے وہ بھی کم کر کے دکھائی تاکہ وہ بھی پیچھے نہ ہٹیں، آج فیصلہ ہو جائے۔ تو اس آیت میں مزید ڈھارس بندوائی جا رہی ہے کہ تم ڈٹ کے مقابلہ کرنا، بس اللہ کو بھی یاد کرتے رہنا اور جہاد بھی کرتے رہنا، کامیابی تمہاری ہوگی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان والے ہو، اذا لقیتم، جب تمہارا ان کے ساتھ مدبھیڑ ہو جائے، مقابلہ ہو جائے، فئۃ فاثبتوا، تو تم ثابت قدم رہو گے، یعنی جب تمہارا مقابلہ ہو جائے کسی گروہ سے بھی یا ان سے بھی، تو تمہیں چاہیے کہ تم ثابت قدم رہو۔ دیکھیں، تمہیں تو اللہ کی مدد و نصرت بھی حاصل ہے، یعنی جب حق و باطل کا یہ جو معرکہ تھا، جب اس میں لڑائی شروع ہو گئی تو اللہ یوں فرما رہے ہیں کہ تم دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کر رہے ہو، تم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو، تو تمہارے اندر عزم، حوصلہ ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے۔ تو غزوہ بدر کی اس جنگ میں، چونکہ یہ پہلی جنگ تھی، اس کے بعد پھر مزید آگے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے بھی تم نے ان سے جہاد کرنا ہے، تو لہٰذا تم نے بڑے جذبے کے ساتھ میدان جنگ میں حکمت عملی کے، یعنی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہدایت فرما رہے ہیں، اس میں جو پہلی اللہ نے ہدایت فرمائی وہ یہ کہ تم نے میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا ہے، ڈٹ کے رہنا ہے، دشمن کو پیٹھ نہیں دکھانی۔ یعنی یہ گناہ کبیرہ ہے، حدیث میں بھی آتا ہے کہ تم جو ہے کفار کو پیٹھ دکھا کر نہیں بھاگو گے۔ اور دوسری جو ہدایت یہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور اس میں فرمایا کہ تم کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہو، یعنی اللہ کا ذکر جو ہے وہ کرتے رہو۔ تمہاری اصل، دیکھیں نا، ایمان اللہ کی جو مسلمان ہے اس کی اصل طاقت اللہ پر توکل اور اللہ پر انحصار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی مدد اور صبر دینے والے ہیں۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ 128 آیت میں فرما رہے ہیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور تو اے بندہ مومن تو اللہ پر بھروسہ کر، صبر کر صرف اللہ کے لیے۔ تو ویسے بھی جو مومن ہے ان کے دلوں میں جو دل جو ہے وہ اللہ کی یاد سے منور ہو جاتے ہیں، روحانی ایک جو ہے اللہ کے ساتھ رشتہ قائم ہو جاتا ہے اور روحانیت ایک ملتی ہے۔ تو اللہ کا سہارا تو پھر سب سے بڑا سہارا ہے نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہمت نہیں ہارنی، ثابت قدم رہنا ہے اور میرا ذکر کرتے رہنا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تم نے اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا ہے، یعنی ثابت قدمی اور استقلال کسی بھی کامیابی کے لیے یہ دو جو کام ہے نا، یعنی ثابت قدمی اور مستقل مزاجی اور اللہ کا ذکر، یہ ایک سیڑھی ہے کامیابی کے لیے، یعنی اور اللہ پر ہی، یعنی تمام اسباب جو ہے وہ سب، یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا ہے
اس کی یاد یعنی ذکر، دعائیں مانگ رہے ہیں. یعنی آپ نے، اللہ فرماتے ہیں ہیڈ کوارٹر کہاں ہے مسلمانوں کا؟ اللہ کے ساتھ آپ نے رابطے میں رہنا ہے، جڑے رہنا ہے کہ وہاں سے کیا حکم ملتا ہے. دعائیں تقدیروں کو فیصلے جو ہے نا وہ بھی بدل دیتی ہیں. بخاری میں ہے، عبداللہ بن عوف روایت فرماتے ہیں کہ ایک جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے پر کھڑے ہوئے اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، دشمن سے مد بھیڑ کی تمنا نہ کرو، یعنی تم خود خواہش نہ کرو کہ ہم نے جنگ کرنی ہے. اللہ سے عافیت کا سوال کرتے رہا کرو. جب دشمن تمہارے مقابلے میں آ جائے تو صبر سے ڈٹے رہو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے. یعنی اگر تمہارے اوپر جنگ جو ہے وہ مسلط کر دی جائے تو پھر تم ڈٹ کر مقابلہ کرو. یعنی خواہش نہ کرو کہ ہم جنگ کریں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا عافیت کی دعا مانگتے رہو. لیکن جب تمہارے اوپر کوئی لشکر آ جائے، دشمن کا مقابلہ شروع ہو جائے، پھر ڈٹ جاؤ، پھر پیچھے مڑ کر نہ دیکھو، جنت تلواروں کے سایہ میں ہے. تو یہ تو اللہ کا قانون ہے. اللہ فرماتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ. یعنی کتنی ہی تھوڑی جماعتیں زیادہ جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئی. یعنی یہ اللہ نے کر کے دکھایا. بہت سارے ایسے موقع آئے اور یہ پہلا موقع تھا بدر کا جب تھوڑی سی تعداد 300 سے اوپر تھے، کچھ لوگ 313 309 کا فگر آتا ہے. بہرحال چلو 313 یعنی کم تھے، اور کفار کی تعداد 1000 سے زیادہ سے، لگ بھگ 1000 یا 2-4 کم یا 2-4 زیادہ. تو یہ دو لشکر، اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سے ایسے مواقع آئے ہیں، میں نے تھوڑی جماعتوں کو فتح نصیب کی ہے. اور وہ اللہ فرماتے ہیں باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے انہیں فتح نصیب ہوئی ہے. ایمانی جذبہ چاہیے مسلمان کے اندر. اگر ایمانی جذبہ ہے، دیکھیں مسلمان تو دونوں طرح کامیاب ہے. اگر جان چلی گئی شہید ہو گیا، مقابلہ میں کامیاب ہو گیا، مجاہد بن گیا، اسلام کا علم بلند ہو گیا. دیکھیں کسی کے مر جانے سے، شہید ہو جانے سے، جان چلی جانے سے اسلام کو نقصان نہیں پہنچتا، لیکن ایک عزم ظاہر ہوتا ہے، جس کی مثال ہمارے سامنے کربلا کی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب لوگ شہید ہو گئے. اس وقت بظاہر یہ نظر آ رہا تھا کہ اہل بیت کے سارا گھرانہ جو ہے وہ قربان ہو گیا. بس یہ اب تو وہ جو دشمن تھے، یزیدی فوج تھی، بظاہر تو وہ کامیاب ہو گئی. لیکن نہیں، دیکھیں آج تک یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو اللہ نے اسلام کو زندہ رکھنا تھا. امام حسین کی قربانی نے اسلام کو زندہ رکھا ہے. تو اس لیے یہ میٹر نہیں ہے کہ انسان کی جان چلی جائے، یہ ہے کہ اس کی جان کہاں گئی ہے، کس رستے پہ گئی ہے. اگر وہ اللہ کے رستے پہ گئی ہے وہ بھی کامیاب ہے، اور اسلام کو اس نے اپنے خون سے اس کی آبیاری کی ہے، اس کی نشو و نما کی ہے، تو ضرور اس کو اس کی شہادت کا جو صلہ یا فائدہ ہے وہ اسلام کو پہنچے گا. اللہ تعالی ہمیں جہاد کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.